अस्सलाम वालेकुम जी। मित्र खास FM 88 मैं हूं आपका RJ माजिद मकसूद अपने प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा आप इसको कह सकते हैं कि किसी बीमारी पर, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं डिप्रेशन पर, और हमारी सोसाइटी में ये डिप्रेशन कितना है हमें शायद इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैं जब किसी जो प्रोग्राम करता हूँ तो सबसे पहले कोई टॉपिक जब सिलेक्ट करता हूँ तो उसको मुझे पढ़ने का शौक़ होता है। तो मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की साइट पढ़ रहा था, तो आई वाज सो शॉक्ड कि हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन कितना है और लोगों को उनके बारे में क्या पता है। तो मैं हैरान रह गया और मुझे पता चला कि हमारे पास जो, आपको पता है हमारे पूरी दुनिया की जो आबादी है वो कोई 7 बिलियन के करीब है या 7 बिलियन से कुछ ऊपर होगी। उसमें 5% लोग पूरी दुनिया के जो एडल्ट हैं वो दे सफ़र डिप्रेशन। ये कितना बड़ा नंबर हो जाता है। और उसके बाद ये डिप्रेशन एक सीरियस किस्म का डिसऑर्डर भी है, आपका मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन हमारे लोगों को इसका कोई इल्म नहीं है। वो समझते हैं कि बस उनको अगर दूसरी कोई बीमारी होती है तो उसके लिए तो वो कुछ अपना आप को एग्ज़ैजरेट करके भी बताते हैं कि मुझे इतनी तकलीफ़ है, मैं इतना परेशान हूँ, मैं ये है और मैं वो हूँ और मेरा कोई इलाज नहीं होता। लेकिन जब उसको कोई मेंटल इलनेस होती है, कोई इस तरह की डिप्रेशंस होती है, तो उसका इलाज वो करने से घबराता है। और क्यों घबराता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसका मेनली जो हमें रीज़न समझ में आता है कि वो समझता है कि मेरे पे एक स्टिग्मा लग जाएगा, लोग मुझे पागल समझेंगे। तो इस तरह की जो हमारे पास जिस तरह की परसेप्शन है इस बीमारी को डील करने के लिए, वो इंतहाई स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत ही ख़तरनाक है, और इसकी वजह से लोगों में ये डिप्रेशन बढ़ रही है। आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट भी इसके लिए मौजूद होगी। वो गेस्ट इनफैक्ट मोटिवेटर है, यूट्यूबर है, और वो हमसे बात करेगी, मिस सुमेरा अकरम। हम उनसे जो हमारा सेकंड हाफ है उस पर हम बात करेंगे। मैं थोड़ी सी इसके लिए आपको दोस्तों डिटेल बताता चलूँ कि हमारे पास जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी साइट पे हमें बताया गया है कि 280 मिलियन पीपल फेसिंग डिप्रेशन। आप देखें हमारे मुल्क की जो आबादी है उससे कहीं ज़्यादा, हमारे मुल्क की आज़ादी कोई 210 या 15 होगी बिलियन आबादी, लेकिन 280 मिलियन आबादी जो है वो पूरी दुनिया की वो इस डिप्रेशन का शिकार है। और ये बात भी बताई गई है कि जो उनके एनालिसिस वो बताता है कि डिप्रेशन ज़्यादातर वेमेंस में होता है, औरतों में इसकी तादाद कुछ ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, देखें ये जिस शहर में अभी मैं बैठा हूँ मिरपुर ख़ास में, इसमें सुसाइड का तादाद बहुत ज़्यादा है इस डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका जो अल्टीमेट जो रिज़ल्ट निकलता है वो ज़्यादातर इट लीड्स टू सुसाइड, कमिट सुसाइड। ये बच्चे और बच्चियाँ ये सुसाइड करते हैं, और उनकी जो एज है वो आपको पता है वो 15 से 29 एज है। इस एज में ज़्यादातर बच्चे और बच्चियाँ जो है वो सुसाइड करती हैं, और उसमें पेरेंट्स के लिए भी बड़े चैलेंजेस आते हैं और उनके लिए भी बड़े चैलेंजेस आते हैं अपनी लाइफ को गुजारने के लिए। तो सबसे पहले तो इनका इलाज करना चाहिए, जो हम नहीं करते। और एक बात ये भी मैं बताता चलूँ, ये सारी ट्रीटेबल डिजीज़ है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो आपके पास ये विल होनी चाहिए कि आई विल मीट विथ साइकाट्रिस्ट, आई विल टॉक टू द साइकाट्रिस्ट। मैं अपने बारे में उसको बताऊंगा। बताने से शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बीमार हैं तो बीमारी की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। दूसरी दोस्त, मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि हमारे पास जो सुसाइड की जो तादाद है वो ग्लोबली हम देखें तो 7 लाख लोग दोस्तों, मैं आई रिपीट इट, जो ईयरली सुसाइड करते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालूं कि हमारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर तो 75% लोग जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो इसकी ट्रीटमेंट लेते ही नहीं हैं और इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। अब मैं ज़रा इसके आपको सिम्टम भी बताता हूँ कि
یہ جو ڈپریشن ہے جس کو ہم اتنا لائٹلی لیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, اس کے کتنے خطرناک قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں. اب سمٹم کیا ہوتے ہیں؟ اس میں زیادہ تر ایک سیڈ فیلنگ آتی ہے, انسان اپنا آپ سے بیزاری محسوس کرتا ہے, اریٹیشنس ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ اپنا آپ کو بہت ہی ایک خالی اور ایمپٹی فیل کرتا ہے, اور اس میں کسی کام میں اس کی دلچسپی نہیں ہوتی, دلچسپی اس کی بڑھتی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس کی کوئی کنسنٹریشن کسی کام میں نہیں ہوتی, کنسنٹریشن اس کی ہمیشہ ڈیوائیڈڈ رہتی ہے. ایک کام کرتا ہے لیکن اس کے ذہن میں دوسرا کام آ جاتا ہے. اس کی مطلب ہے کہ ایک جو کنسنٹریشن مینٹین ہوتی ہے نا, اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کی کنسنٹریشن مینٹین ہو جائے تو اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی. جب آپ کی کنسنٹریشن نہیں ہوگی تو آپ یقیناً پرفارمنس آپ کی اچھی نہیں ہوگی. تو اس کی بڑی لو اسٹیم ہوتی ہے, وہ اپنا آپ کو بڑا ایک ہیلپ لیسنس فیل کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے پاس بہت ساری جو اس کی سوسائڈ کی فیلنگس آتی ہے دن میں. وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں مر جاؤں یا مر جاؤں گا یا میرا کوئی نہیں ہے, کچھ اس طرح کی فیلنگس آتی ہے. اور اس کی نیند بھی اکثر ڈسرپٹڈ رہتی ہے, وہ سو نہیں سکتا. تو دوستو, یہ میں صرف آپ کی انفارمیشنس کے لیے اور ہماری سامعین کی انفارمیشنس کے لیے کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے اور یہ ٹریٹیبل ہے, اور اس ٹریٹمنٹ کو ہم لوگ کیوں فالو نہیں کرتے, ہمارے پاس لوگ کیوں نہیں فالو کرتے, جبکہ یہ ڈیولپ کنٹریز میں ایسا نہیں ہے. وہاں پہ اگر کسی کو بیماری ہوتی ہے, بھلے وہ کوئی بھی ہو, وہ وہاں پہ تو بڑے بڑے ایکٹر, بڑے بڑے ایکٹریس جو ریناؤنڈ اور فیمس قسم کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں, وہ خود ڈکلیئر کرتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے اور میں اس کی ٹریٹمنٹ لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں. لیکن ہمارے پاس اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ہے. حالانکہ آپ جب بھی سوسائٹی میں لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے ڈپریسڈ لوگ ملتے ہیں, آپ فیل کرتے ہیں. بینگ اے ٹیچر میں خود فیل کرتا ہوں, کیونکہ میں بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو بچوں کو پڑھاتا ہوں, اور اس اساتذہ سے بھی میرا انٹریکشن رہتا ہے. سوسائٹی میں ہر بندے کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ پرابلمس ہیں, ایشوز ہیں. لیکن جب تک وہ بندہ خود اپنے ایشوز کو ایشو نہیں سمجھے گا تب تک وہ ایشو نہیں رہتا, کیونکہ وہ تو سمجھتے نہیں ہیں کہ میرے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی سیریس ایشو ہے. وہ کنٹینیوسلی پینفلی اپنے ڈپریشنس کو فیس کرتا ہے, اس کی پرفارمنس گھٹتی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اس میں بہت ساری جو اپنے ڈپریشنس کی وجہ سے دوسری جو انسان میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں وہ پیتھولوجیکلی وہ بھی بڑی ان میں بیماری ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. تو میں صرف آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں, دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں, اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس اگر ڈپریشن ہے تو وہ سب سے پہلے سائیکاٹرسٹ سے رجوع کرے, اور ان کو چاہیے کہ اس کے لیے تھوڑی سی خود ریسرچ کرے اگر تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے. آج ہمارے پاس جو ہماری گیسٹ موجود ہے, ہم ان سے تھوڑی ان کے بارے میں باتیں کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ کیا پرابلمس ہوتی ہے اور اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے. یہ تو بڑی سیریس قسم کی ڈیزیز ہے, اور اس سیریس ڈیزیز کو فیس کرنے کے لیے ہمارے پاس لوگ تیار کیوں نہیں ہوتے. اور ایک بات میں اور بھی بتاتا چلوں آپ کو, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈپریشنس کو اتنا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ خود کچھ سیلف انفلیکٹڈ بھی ہوتے ہیں, اپنے لیے خود ڈپریشن کریٹ کرتے ہیں, اپنے لیے خود پرابلم کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ تر دوسروں کے لیے جیتے ہیں. وہ دوسروں کے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے. ان کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو جواب دینا, دوسروں کو ٹیکسٹ کرنا, دوسروں کو فون کرنا, دوسروں کے لیے دوسروں کو خوش رکھنا. اپنے لیے وہ ٹائم بالکل نہیں دیتے, اپنا آپ سے بات نہیں کرتے. اور اس طرح کے لوگ آئسولیٹڈ بھی ہوتے ہیں, بھلے وہ ہجوم میں کیوں نہیں ہو, وہ آئسولیٹڈ رہتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی زندگی کی ٹیسٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں, لیکن دوسروں کا خیال ان سینس کہ آپ ان کا کوئی مطلب ہے کہ ان کی کوئی زندگی کا خیال نہیں کرتے. بس یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ہم سے خوش رہیں. اب دوسرے آپ سے خوش رہیں, یہ کس طرح کی سائیکالوجی ہے یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ آپ کسی انسان کو خوش نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں یہ میس کروں گا یہ خوش ہو جائے گا, یہ خوش ہو جائے گی, یہ ممکن نہیں ہے. آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے, آپ سارے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. لیکن ہم ایک ناکام کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ خوش ہو جائے گا, وہ خوش ہو جائے گا. تو دوستو, یہ اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے اپنی گیسٹ سے کہ اس کے کیا ریپرکیشن ہے ہماری سوسائٹی میں. لیکن ابھی ہم بڑھتے ہیں کمرشل بریک کی طرف. کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. آئیے کمرشل بریک.
वेलकम बैक दोस्तों, हम एक दफ़ा जुड़ चुके हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपनी गेस्ट से बात करें, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनसे अगर कॉल हो जाए तो हम उनसे बात करें, और हम सुमेरा से बात करेंगे और स्पेशली उस हवाले से बात करेंगे कि ये जो डिप्रेशन है, हमारे सुमेरा हमारे साथ जुड़ चुकी है और हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुमेरा, हम बात कर रहे थे डिप्रेशंस के बारे में, हमारी सोसाइटी में जो इतनी पेनिट्रेट कर गई है और लोगों को इनके बारे में कुछ पता भी नहीं है और इलाज भी नहीं कराते। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या रिसर्च है? जी, सबसे पहले तो सर मैं आज के दिन शहीद होने वाले उन बच्चों को और सब शुहदा कराम को खराज तहसीन पेश करती हूँ, और फिर मैं बात करती हूँ डिप्रेशन के बारे में। तो अगर हम डिप्रेशन को देखें तो सबसे पहले जो डिप्रेशन आता है वो आता है कि अक्सर औकात हम, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता, लोगों को पता होता है, लेकिन अक्सर औकात हम लोगों से क्या होता है कि हम लोग जिंदगी में अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके, या सम टाइम ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारे बिजनेस में लॉस हो जाता है, हम कुछ फैसले ऐसे कर लेते हैं कि जिसकी वजह से हमें इतना नुकसान उठाना पड़ता है कि हम अपने अंदर ही अंदर, कुछ लोग हमें कह रहे होते हैं कि आपने जी ये गलत कर लिया, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता। हम हमेशा लोगों को ब्लेम देते हैं कि हमें बाहर की दुनिया मारती है। सर, हमें कभी भी बाहर की दुनिया नहीं मार रही होती, हमें हमारे अंदर से आवाजें आ रही होती है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली अपने अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें और अपने आप को बता सकें कि जो इंसान है ये एक खता का पुतला है, गलतियां इसी से ही होती हैं, ना कि हम अपने आप को सजा दें, बार बार अपने ऊपर अटैक करें और अपने आप को डिप्रेशन का मरीज बना लें। हम लोगों को चाहिए कि हमें हमारे अंदर की दुनिया इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए, हमसे कोई गलती हो भी जाए, हम इंसान हैं, तो हम अपने आप को माफ करना सीखें। सबसे जो बड़ी वजह मैंने देखी है वो लोगों की ये देखी है कि लोग गलतियां कर लेते हैं लेकिन उस गलती से निकल नहीं पाते, और फिर वो डिप्रेशन में चलते जाते हैं और वो उस बात का किसी से जिक्र भी नहीं कर सकते, इस बिना पे कि लोग उन्हें गलत बोल देंगे, उसके घर वाले उससे गलत बोल देंगे, या ऐसा होगा कि लोग उसे पागल समझने लग जाएंगे, जिस वजह से वो डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारी में बहुत हद तक आगे निकल जाते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ आए तो वो डिप्रेशन है जो हम लोगों ने खुद क्रिएट कर लिया है, जो न्यू जनरेशन है, कुछ लोग हैं, बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने डिप्रेशन को खुद क्रिएट कर लिया है कि जब हम सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं, हम वैसे लोगों को देखते हैं, हमें ऐसी वो लोग दिखाए जाते हैं, बना के हमारे सामने लाए जाते हैं, लेकिन बच्चे बच्चियां या हम लोग, मैं सबको इक्वली लेती हूँ कि हम लोग इस चीज को समझते नहीं हैं कि वो सिर्फ एक सोशल मीडिया है, हमारे सामने एक चीज पेश कर दी गई है। हम लोग इतने प्रैक्टिकल होते ही नहीं है कि हम पीछे जाके देख सकें कि जो बंदा हमें 2.5 करोड़ की गाड़ी में बैठा दिखाया जा रहा है कि क्या उसकी असल लाइफ की हकीकत भी यही है। हम लोग उन्हें आइडलाइज करने लग जाते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी जिंदगी की हकीकत के पीछे जाकर उसे तस्लीम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे घरों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में डिफरेंट चीज़ों को आइडलाइज करने लग जाते हैं। हम देखने ये लग जाते हैं कि किसी के पास वो है तो मेरे पास वो क्यों नहीं है, क्योंकि हम दूसरों की म्यारी जिंदगी से इस कदर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह पाक ने जो हमें नवाजा होता है, हम अपने म्यारी जिंदगी से, या वो लोग जो हमसे नीचे होते हैं, हमें देख के रश कर रहे होते हैं, हम उन लोगों की भी नहीं देखते, और हम आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं। ये वो डिप्रेशन है जो हम खुद क्रिएट करते हैं अपने लिए, और जिसमें हर आने वाले दिन में हम अपने आप को एक नई मुश्किल में लेके चलते जाते हैं, सिर्फ लोगों का म्यारे जिंदगी देखकर, अपने म्यारे जिंदगी से लोगों के म्यारे जिंदगी का मुकाबला कर कर, क्योंकि हम प्रैक्टिकल जिंदगी को गुजारना ही नहीं चाहते, ना हमने प्रैक्टिकल जिंदगी को सीखा होता है कि हमने इसको कैसे गुजारना है।
ایک وہ ڈپریشن ہے جو کسی لاس کی وجہ سے، ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہمارے اندر آ جاتا ہے، جو ہم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، اور ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم باہر کے لوگ ہمیں بلیم دے رہے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر سے اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں یا ہو جائیں تو باہر کے لوگ ہمیں صرف اتنا ہی بول دیں کہ آپ نے یہ غلطی کی، تو اس کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم سوچ لیں ان کے الفاظ ہم پہ اثر نہیں کرتے۔ تو لوگوں کے الفاظ ہم پہ کبھی بھی اثر نہیں کرتے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، بجائے کہ ہم ڈپریشن میں چلتے جائیں، ہم اس غلطی سے سیکھ کے آگے اپنے فیوچر میں نکل جائیں اور اس غلطی کو ہی اپنی طاقت بنا لیں، تو ہم کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جاتے۔ اچھا سیکنڈ نمبر پہ جی لوگوں کے معیار زندگی کو آئیڈیلائز کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ پاک نے جن چیزوں سے ہمیں نوازا ہے، اگر ہم ان کی گنتی، ایک پرانی کہاوت ہے، کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیں تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہی نہیں تھکیں گے کبھی بھی، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اچھا سمیرا، لیکن مجھے ایک سپلیمنٹری سوال کرنے دیں۔ دیکھیں، آپ جو بات کر رہی ہیں میں اس سے سمجھ رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ سیلف انفلیکٹڈ ڈپریشن میں جاتے ہیں، وہ خود کریٹ کرتے ہیں اپنے لیے۔ لیکن میں صبح جب پڑھ رہا تھا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنس میں، تو ان کا جو اسٹیٹسٹکس دیکھتا اٹ واز کوائٹ شاکنگ۔ مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ تقریباً کوئی ہمارے پاس 5% پوری دنیا کی آبادی میں سے 5% جو ہے وہ ڈپریشنس کا شکار ہیں، اور اینیولی جو ہے 7 لاکھ لوگ پوری دنیا میں سوسائڈ کرتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ایڈلٹ کی تعداد کہیں زیادہ ہے، اور اس میں لڑکیاں، عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ ہماری جو جیسے غریب ملکوں میں تو یہ حالات ہیں، لیکن جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں بھی تو حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، کوئی اتنے ڈفرینٹ نہیں لگ رہے۔ وہ ضرور ڈاکٹروں سے اپنا رابطہ رکھتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے اور اسٹیگما لگ جاتا ہے کہ ہم پاگل ہو گئے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ صرف لوگ اپنے لیے خود کریٹ کرتے ہیں، کہ یا کچھ یہ نیچرلی کچھ مینٹل ڈس آرڈر بھی ہے جو بائی ورچو ہو جاتا ہے؟ سر، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ نیچرل ہوتا ہے۔ یہ اس میں انسان، ایک تو میں نے کہا نا کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم وہ سوچتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم مینٹلی اتنے سٹرونگ نہیں ہوتے کہ ہم اسے سٹرونگ کر سکیں، اور اکثر اوقات کچھ لوگوں کے ساتھ بچپن میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو فیملی میں یہ چیز چلتی آ رہی ہوتی ہے، گھبراہٹ۔ اگر سر میں آپ کو ایک مثال دوں، ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے اگر ڈرائیونگ کا وہ لائسنس لینا ہے، تو ہم اس کا اگر کوئی ٹیسٹ دیتے ہیں تو وہ وقتی ہم پہ گھبراہٹ ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ یا 15 منٹ کے بعد ہم پہ یہ چیز ختم ہو جائے گی، اور وہ گھبراہٹ ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ادھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لائف ٹائم کے لیے اس چیز نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، اس لیے ہم آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور سر آپ نے بات کی کہ آؤٹ آف کنٹریز میں لوگ باہر جاتے ہیں، مطلب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں۔ سر ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس آیا تھا پیرس سے ایک پرسن کا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہے بہت زیادہ، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے بس انہیں ٹیبلٹس دیتے رہے، لیکن ان سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اور میرا ماننا ہے کہ ڈپریشن پاکستان میں بھی لوگ جاتے ہیں، میرے پاس بھی پیشنٹس آتے ہیں، لیکن ایسے پیشنٹس کے لیے کاؤنسلنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی کھل کے اپنی جو بات ہوتی ہے کسی سے نہیں بول سکتے۔ اور ایسے پیشنٹس کو چاہیے، میں کہتی ہوں کہ اگر کسی فیملی میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری فیملی میں ایسے لوگ ہیں، یا ہم کسی کو بھی ہم میں سے لگے کہ ہم اس چیز میں جا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انسان کی مدد حاصل کریں جس کے سامنے بیٹھ کے ہم ہر بات بول سکیں، ہمیں پتہ ہو کہ وہ انسان ہماری ہر بات بڑی غور اور توجہ سے سنے گا۔ سر اگر میڈیکلی ہم اسے لیں تو میڈیکلی ہم یہ تب تک ہم سے دور رہتا ہے جب تک ہم اس کی ٹیبلٹ لیتے رہتے ہیں۔ یہ ختم تب ہی ہوتا ہے جب ہم خود سٹرونگلی اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اسے اپنے اندر سے ختم کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو سب سے بیسٹ ہے وہ کاؤنسلنگ ہے، اور کاؤنسلنگ تب ہوتی ہے کہ جب
ڈپریشن والے مریض کو سنا جائے، اس کی ہر بات کو بہت توجہ سے سنا جائے، بہت غور سے سنا جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کس خوف میں ہے۔ اچھا، میں ایک بات، یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، لیکن میرا ایک خیال ہے جس طرح آپ بات کر رہی ہیں اٹس ریئلی سو انلائٹنگ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتی یہ کہ اگر ہم نے اپنی انٹرنل انجینئرنگ کو ہی اسٹرانگ کرنا ہے تو کیا یہ ہمارے کہیں کوئی کرکولم میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ بچوں کو بچپن میں اس کرکولم میں انکلکیٹ کر دیں کہ بھائی بچوں کو اپنا جو انٹرنلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، دنیا میں جو چیلنجز ہے اس کو فیس کرنے کے لیے اس کی کیپیسٹی بلڈ بچپن سے کر دینی چاہیے۔ آپ نہیں سمجھتی کہ ہمارے کرکولم میں اس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ سر، آپ نے یہ بہت اچھا کوشچن کیا ہے اور میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں۔ اگر ہم پہلے تھوڑا سا پہلے چلے جائیں یا پہلی صدی میں چل جائیں تو تب نہ تو ڈپریشن اتنا ہوتا تھا، نہ لوگ ڈپریشن میں اتنے جاتے تھے۔ اگر ہم لوگوں کو بھی دیکھ لیں، اگر ہم سے پہلے یا آپ لوگوں میں سے پہلے دیکھ لیں تو ہمیں یہ تربیت دی جاتی تھی گھر سے، اور کہ ہمیں اسٹرانگ بنایا جاتا تھا، ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ بڑے ہو کے آپ لوگ کسی بھی چیز کا مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن آج کی جنریشن میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، انہیں یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی اور ان کے لیے تھوڑی سی پریشانی بھی بہت بڑے ڈپریشن کا باعث بن جاتی ہے۔ اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو اسکولوں کالجوں میں یہ تربیت لازمی دینی چاہیے اور ان کو اسٹرانگ بنانا چاہیے کہ زندگی میں ان کے ساتھ کوئی بھی مشکلات آ سکتی ہے۔ وہ بے شک کسی بھی فیملی سے ہے، کسی بھی گھرانے سے ہے، وہ رچ سے رچ فیملی سے ہے، وہ پور سے پور فیملی سے ہے، لیکن حالات کسی کے ساتھ بھی مشکل ہو سکتے ہیں۔ آنے والا وقت کسی کو نہیں پتا ہوتا، تو ہر بچے کو اس چیز کے لیے ٹرین کرنا چاہیے۔ اور میں خاص کر یہ پیرنٹ سے کہتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو لائف سٹائل بہت اچھا دیں، لیکن انہیں زندگی میں یہ ٹرین کر دیں کہ اگر زندگی میں ان کا 100 لوگوں کے ساتھ بھی مقابلہ آ جائے تو وہ کبھی بھی گھبرائے نہیں، کبھی بھی اپنے اوپر خوف طاری نہیں کریں۔ اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ کبھی بھی اپنے اوپر خوف طاری کر کے اس چیز میں نہ چلے جائیں، کیونکہ یہ زندگی ہے اور زندگی میں ہمارے ساتھ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے بہت اچھا کہا، بہت اچھا بتایا ہمارے سامعین کو، اور میرا یہ ایکسپیرینس بھی ہے بینگ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو لیڈ کرتے ہوئے۔ میں نے یہ دیکھا ہے جو ہمارے اساتذہ ہے، جو ٹیچرس ہیں نا، وہ بھی جب کلاس میں جاتے ہیں نا تو وہ بھی اپنی ڈپریشن کلاس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج میرے ساتھ یہ پرابلم ہوا، یہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہوا۔ جو ہمارے نیو جنریشن ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے بجائے اس کو اولڈ ڈپریشن ڈالتے ہیں، انجیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ٹیچرس کی بھی میرا خیال ہے کہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کو بتانا چاہیے کہ کیا چیز بچوں کو بتانی اور کیا چیز نہیں بتانی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی سر، میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں۔ ٹیچرز کے لیے یہ ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب میں اب اس فیلڈ میں آئی ہوں تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ٹیچرز جو ہیں، دیکھیں ہم بچوں کو گھروں سے بھیج دیتے ہیں اسکولوں میں، صبح سے شام تک، دوپہر تک بچے کن کے پاس ہوتے ہیں؟ ٹیچرز کے پاس ہوتے ہیں۔ تو ٹیچرز کی یہ ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے کہ انہیں اس قدر وہ خود اسٹرانگ ہوں کہ وہ جن بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں، جن بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں سر، ان بچوں کے سامنے وہ اتنا اسٹرانگلی خود کو پیش کریں کہ بچے خود متاثر ہوں کہ زندگی میں ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو جائے تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے، بالکل ہم نے مقابلہ کرنا ہے کیسی بھی مشکل آ جائے۔ اور جب ایک ٹیچر جسے ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہمارا مستقبل بنا رہا ہوتا ہے، اگر وہ آ کے کہے گا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا اور میں بہت گھبرا گیا، تو ایٹومیٹکلی جو بچوں کا مائنڈ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ بات رک جاتی ہے۔ سمیرا، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ٹائم از رننگ آؤٹ، ہم بالکل قریب آ چکے ہیں اور ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ ہماری گیسٹ تھی آج سمیرا، اور بڑی اچھی اچھی باتیں کی اور ہمارے سامعین کو انلائٹ کیا، بتایا، اور انشاءاللہ ہم ان سے دوبارہ بھی باتیں کرتے رہیں گے۔ اور آج کا ہمارا یہ پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کسی اور ایشو کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور آج اپنے ماجد مقصود کو دیجیے اجازت، لیکن ایک اناؤنسمنٹ لاسٹ میں کرتا چلوں، وہ یہ اناؤنسمنٹ ہے
کہ میں جو نیکسٹ ویک آئے گا 20 سے اسپیشل پروگرام کر رہا ہوں. جو ریگولر پروگرام ہوں گے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ ہوں گے. اس پہ ہم ایک اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں 27 تک. انشاءاللہ ہم آپ سے 20 کے بعد ملیں گے اور 20 تک کو ملیں گے محترمہ کے پروگرام. تب تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.